خیبر پختونخوا کی حساس وادی تیرہ سے سینکڑوں خاندانوں کی نقل مکانی نے جہاں ایک سنگین انسانی بحران کو جنم دیا ہے، وہیں یہ معاملہ وفاق، سیکورٹی اداروں اور تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کے درمیان ایک شدید تنازع کی علامت بھی بن گیا ہے۔ بظاہر یہ معاملہ طالبان شدت پسندوں کے خلاف مجوزہ فوجی آپریشن سے جڑا ہے، تاہم گہرائی میں دیکھا جائے تو یہ مسئلہ صرف سیکورٹی سے متعلق نہیں بلکہ نظریاتی اختلافات کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ تیرہ وادی کو خالی کرانے کا فیصلہ اچانک نہیں کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ ماہ مقامی جرگے، ضلعی انتظامیہ اور سیکورٹی اداروں کے درمیان کئی ہفتوں پر محیط مذاکرات ہوئے، جن میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ علاقے میں سرگرم قلدم شدت پسند طالبان عناصر کے خلاف ایک حتمی کارروائی سے قبل شہری آبادی کو عارضی طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے گا۔ ان مذاکرات میں یہ بھی طے پایا کہ نقل مکانی 25 جنوری تک مکمل کر لی جائے گی اور حالات بہتر ہونے پر اپریل 2026 سے متاثرین کی مرحلہ وار واپسی شروع ہوگی۔ انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق تیرہ وادی گزشتہ کچھ عرصے سے مختلف شدت پسند تنظیموں کا گڑھ بنی ہوئی تھی۔ تحریک طالبان پاکستان، داعش خراساں، ٹی ٹی پی جماعت احرار، ٹی ٹی پی حافظ گل بہادر گروپ اور لشکر اسلام جیسے نیٹ ورکس نے یہاں نہ صرف پناہ گاہیں قائم کر رکھی تھیں بلکہ مقامی سماجی ڈھانچے میں مداخلت بھی شروع کر دی تھی۔ ذرائع یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک غیر ملکی خودکش حملہ آور جسے پشاور میں ایک بڑے سیاسی اجتماع پر حملے کا ٹاسک دیا تھا، وہ بھی اسی وادی میں مقیم رہا۔ ان عوامل کے باعث ریاستی اداروں کے نزدیک تیرہ ایک سنجیدہ سیکورٹی چیلنج بن چکا تھا۔ تاہم بحران اس وقت شدت اختیار کر گیا جب نقل مکانی کے دوران شدید سردی، برف باری اور ناقص انتظامات کے باعث متاثرہ خاندان کھلے آسمان تلے در بدر ہو گئے۔ بچوں اور خواتین سمیت ہزاروں افراد کے لیے نہ مناسب پناہ گاہیں موجود تھیں اور نہ ہی بنیادی سہولیات۔ برفانی طوفان کے دوران حادثات بھی پیش آئے جن میں 2 بچوں کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی، جبکہ ریسکیو اداروں کو سینکڑوں افراد کو برف میں سے نکالنا پڑا۔ صورتحال کی سنگینی کے بعد ضلعی انتظامیہ نے عارضی طور پر نقل مکانی روکنے کا اعلان کیا۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں معاملہ انتظامی ناکامی سے بڑھ کر سیاسی مہاجرائی میں تبدیل ہو گیا۔ وفاقی حکومت نے واضح طور پر یہ موقف اختیار کیا کہ افواج پاکستان نے کسی بھی مرحلے پر آبادی کے انخلاء کا حکم نہیں دیا اور یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے لیے آبادی کو بے دخل کرنا ضروری نہیں تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات کے مطابق نقل مکانی مقامی آبادی کی رضامندی، جرگے کی سفارشات اور صوبائی حکومت کی منصوبہ بندی کے تحت کی گئی، جس کے لیے خیبر پختونخوا حکومت نے خود اربوں روپے کے فنڈز بھی جاری کیے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کی صوبائی حکومت نے اس موقف کو مسترد کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ عوام کو مجوزہ فوجی آپریشن کے باعث اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے اطلاعات نے دعویٰ کیا کہ وفاق نے نہ صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیا اور نہ ہی سیاسی جماعتوں کو، بلکہ فیصلے بند کمروں میں کیے گئے۔ صوبائی حکومت کے مطابق اس نے فنڈ اس لیے جاری کیے تاکہ متاثرہ عوام کو فوری ریلیف فراہم کیا جا سکے، جبکہ اصل ذمہ داری وفاقی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق وفاق اور صوبے کے درمیان اس چپقلش کی ایک گہری وجہ نظریاتی اختلافات بھی ہیں، جس کا براہ راست تعلق تحریک انصاف کی قیادت کے طالبان سے متعلق موقف سے جوڑا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کے موجودہ وزیر اعلیٰ پر یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ وہ طالبان کے حوالے سے نرم گوشہ رکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ صوبے اور قبائلی اضلاع میں بڑے فوجی آپریشنز کے سخت ناقد رہے ہیں۔ ناقدین کے مطابق یہ موقف صرف امن کے بیانیے تک محدود نہیں بلکہ اس کے پیچھے قبائلی علاقوں میں طالبان سے متاثر یا ہمدرد حلقوں کی سیاسی حمایت حاصل کرنے کی حکمت عملی بھی کار فرما ہو سکتی ہے۔ اسی تناظر میں عمران خان کے بیانات اور پالیسی موقف بھی زیر بحث آتے ہیں۔ ناقدین یاد دلاتے ہیں کہ عمران خان ماضی میں طالبان کو اپنے لوگ قرار دے چکے ہیں اور خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں فوجی آپریشنز کی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ مبصرین کے مطابق تحریک انصاف کی مجموعی پالیسی میں عسکریت پسندی کے خلاف ریاستی سخت موقف کی بجائے مذاکرات اور نرم رویے پر زور دیا گیا، جسے بعض حلقے ریاستی انسداد دہشت گردی کے ایجنڈے کے لیے رکاوٹ قرار دیتے ہیں۔ وفاقی حکومت اور سیکورٹی اداروں کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اسی نظریاتی اختلاف کے باعث صوبائی حکومت اور مرکز کے درمیان اعتماد کا فقدان پیدا ہوا اور تیرہ وادی کا معاملہ اس کشمکش کا عملی اظہار بن گیا۔
ایک طرف ریاست شدت پسند نیٹ ورک کے مکمل خاتمے کو ناگزیر قرار دے رہی ہے تو دوسری جانب صوبائی قیادت عوامی رد عمل اور سیاسی نقصان کے خدشات کے تحت کھل کر آپریشن کی حمایت سے گریزاں دکھائی دیتی ہے۔ اس صورتحال میں سب سے زیادہ نقصان تیرہ کے عام شہریوں کا ہوا ہے، جو نہ صرف دہشت گردی اور آپریشن کے بیچ پس رہے ہیں بلکہ سیاسی الزام تراشی کا ایندھن بھی بن چکے ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ جب تک وفاق، صوبہ اور سیکورٹی ادارے ایک واضح مشترکہ اور شفاف پالیسی کے تحت آگے نہیں بڑھتے، تیرہ جیسے علاقے بار بار اسی قسم کے انسانی اور سیاسی بحرانوں کا شکار رہیں گے اور ریاستی ریٹ قائم کرنے کا مقصد بھی متنازع بنتا رہے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔